حامدا ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. سورة الشعراء آیت نمبر 30. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پیارے مسلمانوں غور سے سنو اور سمجھو اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جو یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب کا نزول ہوتا ہے. کئی قسم کے عذاب جو آتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے. کیا مطلب؟ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے گناہوں کا یہ نتیجہ اور ثمرہ ہے. یعنی گناہ کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے. اور عذاب کی بہت سی شکلیں ہیں. کہیں اللہ رب العالمین وباؤں کو نازل کر کے، بیماریوں کو نازل کر کے اللہ رب العالمین عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہے. کبھی کبھی اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے زلزلوں کو بھیج دیتا ہے. بعض علاقوں کے اندر، بعض شہروں کے اندر، بعض ملکوں کے اندر بھوکمپ آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے چند سیکنڈ کے لیے اور چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ آ جاتا ہے. یہ تمام قسم کے عذابات قیامت سے پہلے دھیرے دھیرے آتے رہتے ہیں اور آتے گئے ہیں. بتانے کا مقصد، یہ کہنے کا مقصد ہے، یہ تمام قسم کے جو عذاب آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، یعنی تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور رب العالمین بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. مفسرین کرام نے تفسیر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ساری ایسی چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یعنی بندے نے گناہ کیا، اللہ رب العالمین فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا ہے، گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اگنور کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے. ورنہ رب العالمین اگر ہر گناہ پر بندے کی پکڑ کر لے، انسانوں کی پکڑ کر لے، مردوں کی پکڑ کر لے، عورتوں کو اگر پکڑ لے ہر گناہ پر، تو شاید دنیا میں کوئی جاندار اور کوئی انسان باقی نہ رہے گا. شاید ہر وقت ہر لمحہ گناہ کرنے والے موجود ہیں. لیکن اللہ رب العالمین بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اور بہت معاف کرنے والا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کچھ عذابوں کو اللہ رب العالمین قیامت سے پہلے بھیجتا ہے، اور بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسانوں جو تم نے گناہ کر لیا ہے، اے میرے بندوں جو تم نے گناہ کیا ہے اور گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہو، اللہ کا عذاب اتنا چھوٹا سا عذاب جو آ جاتا ہے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور ہم سب بھاگنے لگتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. یہ چھوٹا عذاب جو قیامت سے پہلے آیا، اور جو قیامت کا جو عذاب ہوگا، جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، وہ کتنا خطرناک ہوگا، اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کے خالص بندے بن جاؤ. اللہ کی مومنہ بندیوں میں اپنے آپ کو بہن بیٹیوں شمار کر لو، ماں بہنوں شمار کر لو، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے عذاب کو قیامت سے پہلے بھیجتا ہے تاکہ لوگ متنبہ ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے سچے بندے، فرما بردار بندے بن جائیں. اور بھوکمپ اور عذاب
قسم کے اور قسم کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث ہے ترمذی کے اندر، اور حدیث کی راویہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخری دور میں اللہ رب العالمین کی طرف سے 3 قسم کے عذاب نازل ہوں گے. 3 قسم کے عذاب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے عذاب کون کون سے ہوں گے. یعنی زمین کو دھسا دیا جائے گا، یہ پہلے قسم کا عذاب ہے، زمین کو دھسا دیا جائے گا. یہ زلزلے کی شکل ہے. اور وہ کون سی شکل ہے؟ یہ زلزلے کی شکل ہے، زمین کو دھسا دیا جائے گا. آج دیکھیے یہی کام ہو رہا ہے اور یہی اسی قسم کا عذاب دنیا میں نازل ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم سب کے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے. اور دوسرے قسم کا عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. اور تیسری قسم کے عذاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی، چہروں کو بگاڑ دیا جائے گا، چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا. مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب عذاب اللہ رب العالمین بھیجے گا تو کیا اس وقت نیک لوگ دنیا میں نہیں ہوں گے؟ اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے، اللہ کو پکارنے والے لوگ نہیں دنیا میں ہوں گے؟ آخر یہ عذاب کیوں آئے گا؟ آپ کی آخری امت کے دور میں یہ عذاب کیوں آخر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری پیاری بیوی، نیک لوگ دنیا میں موجود ہوں گے لیکن گناہ عام ہو جائے گا اور گناہ کو لوگ کثرت سے کرنے لگیں گے، اعلانیہ گناہ کو کرنے لگیں گے. گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. آج جو ہو رہا ہے دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کتنا گناہ عام ہو چکا ہے. قدم قدم پہ گناہ، بے حیائی، عریانیت اور تمام قسم کے گناہ انجام دیے جا رہے ہیں. تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اور یہ چھوٹے چھوٹے عذاب یہ ہمیں اس بات کو کی طرف بلا رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، توبہ استغفار کر کے اللہ کے سیدھے راستے پر آ جاؤ. ورنہ جب اللہ کا بڑا عذاب آ جائے گا، زلزلہ جب آ جائے گا، قیامت کا جب زلزلہ آ جائے گا تو اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتے. اس سے پہلے اپنے آپ کو متنبہ اور اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ اور بندی اپنے آپ کو بنا لو، ورنہ پھر یہ موقع تمہیں نہیں ملے گا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو عذاب کیوں دوں گا؟ اللہ رب العالمین تو اتنا رحم کرنے والا ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے، وہ تو اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر یہ میرے بندے مجھ پر ایمان لے آئے اور میری عبادت و فرما برداری کرتے رہیں تو میں ان کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ یعنی اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، بندیوں کو عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن جب دنیا کے اندر تم غلط کام کرتے ہو تو اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کا نزول ہوتا ہے. اور ایسے گناہ گاروں کے لیے، ایسے نافرمانوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. تو بتانے کا مقصد، کہنے کا مقصد پیارے مسلمانوں یہ ہے کہ جو عذاب آتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ کے کرتوت کا نتیجہ ہے. اگر گناہوں سے تمام لوگ باز آ جائیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اگر تمام کے تمام لوگ گناہوں سے باز آ جائیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. گناہ کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ اللہ کا عذاب آتا رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بارے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم سب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اے اللہ دن و رات کا کوئی لمحہ ایسا باقی نہیں جاتا جس میں ہم سب گناہ نہ کر رہے ہوں. اے اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. اے رب العالمین جو شرک و بدعت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو توحید کے راستے پر لے آ، ایمان کے راستے پر لے آ. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما. اے اللہ اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ان بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، عزت و مال کی حفاظت فرما. اے بار الہ اسی طریقے سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اس لیے کہ مسجد اقصی یہ تمام مسلمانوں کی محبت وہاں سے جڑی ہوئی ہے اور تمام مسلمانوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد ایسے ہیں، 3 گھر ایسے
ایسے ہیں اللہ کے جس کی طرف تم اپنے گھر سے سفر کر کے جا سکتے ہو عبادت کے لیے. پہلی مسجد اور پہلی جگہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے, اور دوسری مسجد ہے مسجد نبوی, اور تیسری مسجد ہے مسجد اقصی. یقیناً یہ مسلمانوں کی عبادت کا جگہ ہے اور مسلمان کی محبت وہاں سے جڑی ہوئی ہے. اور ہمارے نبی, ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصی کے اندر تمام نبیوں کی امامت کرائی. آپ کو وہیں سے معراج کرایا گیا اللہ کے حکم سے, وہیں پر آپ نے براق سواری کو باندھا. تو ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یادیں اور عبادتیں اس مسجد سے جڑی ہوئی ہیں. تو بتانے کا مقصد پیارے مسلمانوں, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر, خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. آمین یا رب العالمین.